أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهي آمين ثم آمين. آیت نمبر 7 میں یہ بتانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری طرح کے کیریکٹر کی بات کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے ہیں اچھے، لہم، ان کے لیے جنات، جنتیں ہیں، باغات ہیں، النعیم، نعمتوں والی. As for those who believe and do good deeds, there will be gardens of delight, blessings. دیکھنے میں بڑی سادی سی آیت ہے، پر یہاں پہ غور طلب ہے پچھلی آیتوں کی روشنی میں بھی. ایک ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں قرآن پاک میں مجرد آتی ہیں، اور مجرد کا مطلب ہے کہ وہ اسٹینڈ الونز ہیں، وہ الگ سے ایک کانسیپٹ آیا ہے، ٹھیک ہے. مگر عموماً کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ زوج کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ چیزیں جوڑیوں میں آتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اکثر و بیشتر قرآن پاک میں جہاں بات آئے گی ایمان کی، وہاں ساتھ بات آئے گی عمل صالح کی. اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ایمان از ناٹ اے اسٹینڈ الون. ایمان مجرد نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، لازم و ملزوم ہے. ایک طرح سے سمجھے ایک جوڑی ہے، they complement each other, both the things. So your iman starts in your heart, but then your amal starts reflecting it. جیسے آپ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں سنا ہوگا، عشق، محبت اور چیزیں، کہ وہ چھپائے نہیں چھپتے. ایمان کیسے چھپائے چھپ جاتا ہے؟ کہ ہم کہتے ہیں ٹو ایچ دیئر اون، وہ اس کے دل کا معاملہ ہے. دل کا معاملہ ریفلیکٹ کرے گا، اٹ ول اسپل اوور ان ٹو پریکٹیکل لائف، اٹ ول اسٹارٹ شوئنگ ایونچولی. اف اٹ ڈزنٹ اسٹارٹ شوئنگ then probably we are going halfway, we are not going full way. تو عمل صالح کی بڑی خوبصورت بات یہاں پر کی گئی ہے. اور ہم نے پیچھے احسان کا کانسیپٹ بھی دیکھا نا اس سورہ میں. اب آپ دیکھیں کہ عمل صالح کا معنی اگر ہم سمجھ لیں، ایک تو عمل جو آپ نیت اور ارادے کے ساتھ کانشیسلی ایک ایکشن کرتے ہیں، ایک عمل کرتے ہیں، وہ ہے، یعنی آپ کا نیت ارادہ شامل ہے، اس میں آپ کی انٹینشن شامل ہے. صالح صاد لام ہا سے جو ہے یہ عموماً عربک میں، اردو میں کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مثلاً آپ کہتے ہیں دو لوگ لڑ پڑے
تو ہم نے صلح کرا دی. ٹھیک ہے. So that means it's from a state of being broken or not whole or disrupted or corrupted, اس سے ایک امپروومنٹ کی طرف آپ جا رہے ہیں. آپ ایک ٹوٹی ہوئی یا خراب ہوئی ہوئی چیز کو ٹھیک جب کرتے ہیں وہ اصلاح ہے. چاہے وہ معاشرے کی اصلاح ہے, چاہے اپنے عقیدے کی اصلاح ہے, چاہے رشتوں میں صلح یا اصلاح ہے. ٹھیک ہے. عمل صالح پھر کیا ہے؟ کہ وہ نیک عمل جو غلطیاں ہو جاتی ہیں, خرابی ہو جاتی ہے, اس کو واش آؤٹ کرتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو عمل الصالحات, اس کی شرائط اگر آپ کو یاد ہو 2 بتائی گئی تھیں. یہ ہم نے شروع میں عقیدے کے اعتبار سے when we start the Quran, this is one of the basic things we learn. So in عمل صالح 2 things are the requirement. One is کہ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے, صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے آپ وہ عمل کر رہے ہیں. اور دوسرا قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے, وہ عمل صالح ہے. یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ کئی دفعہ کچھ چیزیں ہم نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں بٹ وہ بالکل آف ٹریک ہوتی ہیں. وہ ان کا نہ قرآن سے تعلق ہوتا ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی تعلق ہوتا ہے. بدعہ کا پرابلم کیا ہے؟ it's a word that is often very misconstrued, it's misunderstood. بہت نی جرک ریاکشنز ہوتے ہیں. بدعہ کو سن کے لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو بہت زیادہ سختی کی بات کرنے والے ہیں, اور یہ اتنا زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے حدیث میں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. کلو بدعت جو کہا گیا نا حدیث میں, ضلالہ گمراہی ہے, اور ہر ضلالہ یا گمراہی جو ہے وہ it takes you towards the hellfire. Now what is بدعہ؟ Badal سے when you originate something, so it's something that was not already there in deen, and وہ ہمیں راستہ نہیں دکھایا گیا. مثلاً نعوذ باللہ ایسے ہوتا نہیں, مگر میں ایک اور سی ایگزامپل دے رہی ہوں. 5 نمازیں فرض ہیں دن کی. اب کوئی کہے میں اتنا نیکی کرنا چاہ رہا ہوں, میں نے اپنے پر فرض کر لی ہیں 7, سمجھ کے وہ بدعت ہوتی. اب ایسے کوئی کرتا نہیں ہے, لیکن نیکی میں پتہ ہے بہت زیادہ ایکسٹریم پہ جب ہم چلے جاتے ہیں تو کئی دفعہ بدعت, یا یہ ہے کہ جو ہم کلچر کی بات کر رہے تھے, کئی دفعہ کلچرلی. اچھا بدعت میں ایک چیز ضرور سمجھ لیجیے, میں آج بریفلی ٹچ کروں گی, جہاں موقع آئے گا اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے. بدعت ہر چیز نہیں ہے جو دوسرے کلچر سے آئی ہو, یا ہم جس کلچر میں بڑے ہوئے ہیں وہ ہر چیز بدعت ہو جاتی ہے, نہیں. ہاں بدعت کی ڈیفینیشن میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ اگر ثواب کی نیت سے کوئی چیز کی ہے, یعنی آپ اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہتے ہیں, یا کوئی اللہ کے جو خاص تعلق ہے ہم سے, کوئی ہم پروٹیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہتے ہیں, کوئی خاص چیز ہے اور اس کا ہمارے دین میں پہلے نہیں تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, قرآن میں ہمیں نہیں نظر آتا, that is where we come into a bid'ah. So for example, if اب ہم جو بات کر رہے تھے ابھی سیلیبریشن کی, کہ کچھ رسومات ایسی ہیں جو دوسرے ادیان سے ہم نے لی ہیں یا ویز آف لائف لیے ہیں, those don't come under بدعہ unless آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. مگر وہ بہرحال دوسری اقوام کی مشابہت میں آ جاتی ہے, as in you are leading your life on the same pattern, following the same even social rituals as another qawm or another people. And Muslims have been advised to maintain their own. They should look like Muslims, they should talk like Muslims, they should have their own cultural identity too. میں country یا nationalism based بات نہیں کر رہی, میں اس وقت اسلام کی آئیڈینٹی کی بات کر رہی ہوں, اور وہ ایک آئیڈینٹی ایک مومن میں ہونی چاہیے. تو ایک تو عمل صالح میں یہ 2 چیزیں ہیں کہ نیت کا اخلاص, اور دوسرا یہ کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ
عبادات میں بھی ہم عمل صالح میں اصلاح کا پہلو اگر دیکھیں نا، امپروونگ آن تھنگس. فار ایگزامپل ہم اپنی نمازوں کو لے لیں، ہم نے محسنین کے حوالے سے وہ ایگزامپل دیکھا تھا. تو اپنی اصلاح کیا ہوگی، عمل صالح کیا ہوگا کہ میں دیکھوں میری نمازوں کی حالت کیسی ہے، کتنی توجہ سے میں نماز پڑھتی ہوں، وقت پہ پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. مجھے یاد ہے اس آیت کی تفسیر میں استاذہ نے ہمیں بتایا تھا، قاری صہیب ایک جو ہے ان کی والدہ کے بارے میں، کہ وہ اپنی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے ہی وہ وضو کر چکی ہوتی ہیں اور اذان کا جواب دیا اور دعائیں پڑھی اور اس کے بعد وہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ جو لیول ہے نا شوق کا اور تیاری کا کہ میری نماز، تو وہ ایک جو کیفیت ہے نماز کی، کپڑوں کو پورا پراپر پریپیئر کرنا تاکہ اس وقت ڈسٹرپشن نہ. اور ہم نے بات کئی دفعہ کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس میں خشیت کیسے لا سکتے ہیں، نماز ہماری احسن کیسے ہو سکتی ہے. پھر عمل صالح میں آپ دیکھیے جو اور بھی عبادات ہیں ان کو کس طرح سے کیا جا رہا ہے. از اٹ کلوز ٹو ہاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ اٹ؟ اینڈ دین آلسو آر بہیویئر ود پیپل. مومنین کی پہچان اگر قرآن پاک میں دیکھیں نا، تو بہت دفعہ کہا گیا ہے that whenever you see them. صحابہ کے بارے میں قرآن کیا بتاتا ہے ہمیں کہ اگر تم انہیں دیکھو تو رکع سجدن، یہ والے الفاظ آتے ہیں کہ وہ ہر وقت تمہیں رکوع اور سجدے میں نظر آئیں گے. الحمدللہ اگر آپ کے اور میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں یا انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہر وقت نماز کی یا قرآن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، سبحان اللہ، ٹیک اٹ ایز اے بیوٹیفل کمپلیمنٹ. اور اگر نہیں ہے تو ہمارے لیے ہمارے گھر والے، ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے قریب کے لوگ کیا کہیں گے. اگر کل کو ہم دنیا سے جاتے ہیں، کوئی کیا کہے گا، یہ کیا تھی، یہ کون تھی، ان کی زیادہ تر کانورسیشن کس بارے میں ہوتی تھی، ان کا دن کس چیز میں گزرتا تھا، واٹ واز شی آلویز بزی ود، واٹ واز شی سین ڈوئنگ، ہاؤ ڈڈ شی سوشلائز، اور اس میں وہ کیا بات کرنے کی کوشش کرتی. سو یہ ساری چیزیں، کیونکہ ہم عمل الصالحات کو جلدی سے گزر جاتے ہیں آیت میں، آگے پرومس جو آ رہی ہے وہ جنت النعیم کی آ رہی ہے، جنتیں جو نعمت والی ہیں. اور اس کے لیے دنیا میں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. So the questions we need to ask ourselves are firstly, where are we investing ourselves? ہم اپنے آپ کو کہاں کھپا رہے ہیں، کس کام میں تھک رہے ہیں، کس دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، اور کس لیے، میرا عمل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جنات النعیم کی بات کی ہے، نعمتوں والے باغات جس میں خالدین فیہا. سبحان اللہ، نیکسٹ آیت، ہمیشہ وہ رہیں گے اس میں. یہ جو ہمیشگی کا کانسیپٹ ہے نا، یہ ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ اتنا امیزنگ ہے. اس کا کنیکشن کیجئے، صرف یہ نہیں کہ اٹرنلی وہاں رہ رہے ہوں گے، اور اسی لیے عمل الصالحات ضروری ہیں، کیونکہ صرف یہاں کی ٹیمپرری دنیا کے لیے ہماری کوششیں نہ رہ جائیں، ہماری اٹرنل دنیا کے لیے کوششیں ہوں. اور اس کو پھر کنیکٹ کیجئے جو پیچھے آیات گزری ہیں. جنات النعیم، اب یہ پتہ چل گیا دو میننگز ہیں انگلش کے ٹرانسلیشن میں النعیم کی. نعمت اسی روٹ سے ہے، بلیسنگز اینڈ ڈیلائٹ، خوش کن نعمتیں یا بس اللہ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں. دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا، ان میں خالدین فیہا والی کیفیت نہیں ہے. دنیا کی کوئی بھی نعمت ہو، ایک تو اس کی کوئی پرائس ہے بہت بڑی، اس کی بھی پرائس ہے. اس میں دنیا میں جو آپ نے عمل کیے اور اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہے اگر رحمت شامل حال نہ ہو تو بندہ نہیں پہنچ سکتا جنت میں، چاہے کتنے بھی اچھے عمل کیے ہوں. مگر نعیم، نعمت جو دنیا کی ہے نا، یاد رکھیں اس میں ایک ٹیمپرری فیکٹر بہت زیادہ ہے. آپ بہت مزے کی چیز بھی کھاتے ہیں نا، ایک وقت آتا ہے آپ کھاتے کھاتے وہ تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے چینج چاہیے.
ٹھیک ہے. تو کیا کیا چیزیں ہیں جو دنیا میں چیزوں کو خلد نہیں دیتی, یعنی there is not the joys in this world, in this دنیا, in this temporary world are not forever. اکتاہٹ ان میں سے ایک چیز ہے. you literally get bored of stuff. Then the second thing is things change. The only constant is change. A Momin will say the only constant is Allah. But yes, in their inherent nature, چیزوں کا اللہ نے مزاج ہی ایسا بنایا کہ وہ بدلتی ہیں. ہمارا جسم بدلتا ہے, مال کی کیفیت بدلتی ہے, ہماری خواہشات بدلتی ہیں, رشتوں کی نوعیت بدلتی ہے. اور کوئی بھی جب یہ ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے نا کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ اس طرح نہیں رہے گی, پھر انسان آخرت کی طرف فوکس زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارا کروائے, پھر وہ کرتا ہے. نعمتیں جو ہمیشہ رہیں, آپ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انتظام کیا ہوا کہ بندہ بور نہیں ہوگا, ہے نا, اکتاہٹ نہیں ہوگی. نہ صرف نعمتوں کی کیپیسٹی زیادہ ہے جنت میں, بلکہ اس انسان کی نعمت کو انجوائے کرنے کا بھی تھریش ہولڈ زیادہ ہے. اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی قوت بھی زیادہ ہے. نعمتیں بھی بڑی ہیں اور آپ بھی بڑے ہیں, اور پھر سبحان اللہ ہمیشگی بھی ہے. اور نعمتوں میں سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک لائک مائنڈڈ اسپاؤس ہو سکتا ہے کسی کے لیے وہ نعمت, کسی کے لیے مال ہو سکتا ہے, کسی دنیا میں اولاد کی نعمت نہیں ملی اس کے لیے اولاد کی نعمت ہو سکتی ہے, کسی کے ماں باپ بچپن میں چھن گئے ان کے لیے وہ نعمت ہو سکتی ہے, کسی نے بیماری میں زندگی گزاری اس کے لیے صحت وہاں پہ نعمت ہو سکتی ہے, کسی کو کھانے کو وہ نہیں ملا جو اس کا دل چاہا کرتا تھا اس دنیا میں, وہ اس کے لیے نعمت ہو سکتی ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ حدیث رمضان میں آئی تھنک ہم نے سنی تھی کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے جنتی کہے گا, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چاہیے, تو وہ کہے گا مجھے وہ فارمر تھا دنیا میں, تو وہ کہے گا مجھے فارمنگ کرنی ہے. اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں یہاں پہ اتنی محنت کیوں کرنی ہے, وہ کہے گا مجھے بس فارمنگ کرنی ہے. اب جس کی جو خواہش, ہاؤ کین وی آرگیو. جو اس دنیا میں دل مارتا رہا, اسے موسیقی کا شوق تھا, اسے پیاری لگتی تھی, سبحان اللہ وہاں پہ کیا ہو اور کیا اجازت دی جائے. تو رب تعالیٰ کی خاطر یہ یاد رکھیں, جو بھی دنیا میں چھوڑیں گے اس سے کئی گنا بہتر اور اعلیٰ چیز وہاں پر ملے گی. اور اللہ کی خاطر یہاں دل کو قابو میں رکھیں گے, رب وہاں ہماری خواہشات پوری کرے گا. خالدین فیہا, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وعد اللہ حقا, اللہ کا یہ وعدہ حق ہے, تم یہ نہیں سمجھو کہ یہ ایسے ہی کہہ دیا گیا ہے. رب ضرور بضرور, جو اللہ کے لیے جھکے گا رب اسے رفعت عطا کرے گا, جو اللہ کے لیے اپنی خواہش نفس کو قابو کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی امید سے زیادہ جنت میں عطا کرے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ, اور وہ اس ہر چیز پر قادر ہے, وہ عزت اور قدرت والا ہے. اور پھر اس سورہ کا جو سینٹرل تھیم ہم نے بات کی تھی حکمت ہے, الحکیم, رب کی حکمت ہے, وہ بہتر جانتا ہے اس نے تمہارے لیے سرٹن احکام کیوں دیے ہیں. ہو سکتا ہے تمہیں سمجھ نہ آئے کہ یہ چیز الاؤ کیوں کی گئی ہے اور یہ چیز منع کیوں کی گئی ہے. ہمیں کئی دفعہ نہیں سمجھ آتا اور ہمیں واقعی لگتا ہے کہ بحیثیت انسان ہم کچھ چیزیں نہیں اوائڈ کر سکتے, ہمارے اندر گھٹی میں پڑ چکی ہیں. رب کی حکمت ہے, وہ بہتر جانتا ہے. یہ سب دیکھ کے جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں, بہت دفعہ یہ نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو بس کن بولیں فیکون, ساری دنیا میں امن ہو جائے,
پر العزیز الحکیم، دیکھو اللہ تعالیٰ کے نام بھی کون سے آ رہے ہیں یہاں پہ، پچھلی آیات کے ریفرنس سے دیکھو، اس کی حکمت میں سے ہے خلق السماوات بغیر عمد، اس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو بغیر پلرز کے، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہے ترونہا، تم دیکھتے ہو ان کو، یہاں پر لا ترونہا ہے مگر الفاظ آ رہے ہیں ترونہا، یعنی تم نہیں دیکھتے ان کو، بغیر عمد ترونہا یعنی بغیر آ رہا ہے اس کی طرف، آسمانوں کو اللہ نے تخلیق کیا بغیر ایسے پلرز کے جنہیں تم دیکھ سکو، اور without visible pillars. So pillars are there. The force of gravity is there. کیوں نہیں ہر چیز گر جاتی؟ رب نے کوئی ایسے فاؤنڈیشنل عمد بنائے ہوئے ہیں، اماد امود اسی سے ہے، کوئی ایسے پلرز بنائے ہوئے ہیں جن کے اوپر یہ پوری کائنات ٹھہری ہوئی ہے، تمہیں نظر نہیں آتے۔ ایک تو آیت کا یہ حصہ بڑا ہمبلنگ ہے، بغیر عمد ترونہا، that's for the skies, that's true for us. تمہیں نہیں پتا کیا کیا فورسز ہیں کائنات میں جو تمہاری مدد کر رہی ہیں، فرشتے کس کس طرح، مجھے وہ آیت یاد آ رہی ہے بغیر عمد ترونہا سے، سوری حدیث یاد آ رہی ہے جس کے مفہوم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے بھی پتہ نہیں کتنے فرشتے رکھے ہوئے ہیں۔ ہمیں نہیں کئی دفعہ پتا ہوتا رب کس طرح اپنے کام کر رہا ہے۔ اور السماوات جو ہمارے اوپر آسمان ہے، پھر پلورل میں ہے، جمع کے صیغے میں ہے، یعنی اس کے اوپر بھی آسمان ہے جو تمہیں نظر بھی نہیں آتے، وہ آسمان بھی نظر نہیں آتے جو اوپر ہیں، وہ عمد یا پلرز یا جو ستون ہے وہ بھی تمہیں نظر نہیں آتے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے گاڑ دیے، رکھ دیے زمین میں، رواسی، رأس کہتے ہیں کسی بھاری چیز کو، اور جیسے آدھی وہ زمین کے اندر ہے تو ایک اینکر جیسے شپ کا ہوتا ہے، یا اگر آپ کبھی تصویریں ڈاکیومنٹریز میں دیکھیں، گلیشیئر جتنے اوپر ہوتے ہیں اتنے نیچے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لٹرلی، آپ امیجن کریں کہ کوئی چیز ہے جو اتنی بھاری ہے کہ وہ سلائیڈ ہو جاتی، ایسے لگ رہا ہے جیسے تھم ٹیگز لگا کے اللہ تعالیٰ نے اسٹریچ آؤٹ کیا ہوا ہے اس چیز کو، سبحان اللہ۔ ان تمید بکم، ایسے نہ ہو کہ تمہارے ساتھ ہی ڈول جائے، ادھر سے ادھر چلی جائے۔ امیجن کریں زمین ایسی ہوتی کہ ہر وقت ڈول رہی ہوتی ہے، ہل رہی ہوتی، تو پھر یہ کہ زمین سرکل بھی کر رہی ہے، وہ اپنے آربٹ میں بھی ہے، مگر لگتا ہے ایسے کہ سٹیبل ہے۔ اچھا ہماری زندگیاں بھی ایسے نہیں ہیں، ہم اپنے اپنے آربٹ میں ہر وقت گھوم رہے ہیں، مگر ہمیں تھوڑا سا اللہ تعالیٰ اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیفیت ہی دیتے ہیں جیسے سب سٹیبل ہے۔ اپنا گھر یہ کیفیت دیتا ہے، رات کو سونے کی روٹین یہ کیفیت دیتی ہے جیسے سب سٹیبل ہے۔ اس دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، دنیا گھوم بھی رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا نظام کیا ہوا ہے کہ ہم اس زمین پر چل سکتے ہیں ایز اف اٹس اسٹریٹ، اٹس ایکچولی ناٹ ایون اسٹریٹ۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں پھیلا دیے ہر طرح کے جاندار، اور دال بابا اس کا جو روٹ ہے نا، دبیب چال چلنے والا، یعنی ایسا جاندار جو پیٹ کے بل چلتا ہو، آہستہ آہستہ، رینگنے والے جانوروں کے لیے یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے عربک میں، بٹ ہیئر اٹ مینس all kinds. But even if you see the translation, it's saying crawling creature. Dabib is soft. تو جو کرال کرتے ہیں نا ان کی چال کی آواز نہیں آتی، گھوڑے کی آپ کو چلنے کی آواز آئے گی، چھپکلی کی آواز نہیں آئے گی، وہ پیٹ کے بل چل رہی ہے آہستہ آہستہ، دبیب چال چل رہی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا، نعمت پہ نعمت پہ نعمت، یعنی آخرت میں تو ملیں گی ہی جنات النعیم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرا وعدہ سچا ہے، پر اس دنیا میں بھی تو تمہارے لیے سارا انتظام کیا ہوا ہے۔
فَأَنبَتْنَا، نباتات کا لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. فَأَنبَتْنَا، ویجیٹیشن، گروتھ. پھر ہم اگاتے ہیں اس پانی سے من کلی زوجن، ہر طرح کی جوڑیاں، اسپیشیز، پیئرز، کریم، عزت والی. اللہ کی کریشن میں رسپیکٹ کرنی چاہیے. من کلی زوجن کریم. تو سبحان اللہ، اس پورے سسٹم میں، ایکو سسٹم جو ہے اللہ نے بنایا ہے، پورا کائنات کا جو نظام بنایا ہے، جاندار ہوں یا اگنے والی چیزیں ہوں، ہر ایک میں جوڑیوں کا سسٹم ہے. ہم نے کئی دفعہ بات کی کہ کھجور کے لیے آپ کو میل اور فیمیل دونوں طرح کا درخت چاہیے. ھذا خلق اللہ، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے. سبحان اللہ. ھذا خلق اللہ فارونی، تو پھر دکھاؤ مجھ کو. اللہ تعالیٰ اب چیلنج کر رہے ہیں. ماذا خلق الذین من دونہ، کیا تخلیق کی ہے انہوں نے جو اللہ کے سوا ہیں. ایک رب کی کریشن، پورا نظام کائنات، the whole universe. And then there are those who try to take creation into their own hands. جتنا بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ان چیزوں پہ آ جائے، nothing is going to compete with the creation of Allah سبحانہ وتعالیٰ. اور ہم جتنا اسے چھیڑ رہے ہیں، فساد برپا کر رہے ہیں، اتنا ہم پوری کائنات پہ ظلم کیے چلے جا رہے ہیں. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ تو کھلی گمراہی میں. یعنی رب تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا یا خالق ماننا، نعوذ باللہ، یہ کھلی گمراہی ہے جس میں جا چکے ہیں. اور اسی لیے انہیں صحیح راستہ نہیں مل رہا، کیونکہ کائنات کی یہ ساری نشانیاں دیکھ کر، اللہ کی تخلیق دیکھ کر بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اصل تخلیق کرنے والا کون ہے. اور اسی لیے رب کو ٹرسٹ کریں اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں، جو اس دنیا میں بھی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد دوسری دنیا میں بھی ہمارا خالق و مالک ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.